یہاں انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے، ایک دلیل کے طور پر اسے ہمیشہ یاد رکھیے، آج کل کے ماحول میں اس کی آپ کو بہت ضرورت ہے، ہمارے مسلمانوں کو ضرورت ہے، لدیزوں کو ضرورت ہے کہ معیار کس کو بنایا جائے عقیدے کے معاملے میں، لا الہ الا اللہ، دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی یہی ہے، اور کسی کی بات ساتھ دینے نہ داد دینے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اب ہمارے ہاں ابھی آج کل جو مجھ سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں، اب کیا کریں، ہونٹ بھی اپنا داد بھی اپنا، کچھ لوگ منہج کی بات کرتے ہیں، بہت صحیح کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ منہج کی بات میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، میں اپنے آپ کے کن فقیین کے کچھ ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، ابھی سوال کر رہا تھا کہ ایک طرف وہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ ایک آدمی نے تقریر کی تو پبلک میں جو ہے وہ عالم نہیں ہے، کیسے تقریر کر رہا ہے، اور وہی آدمی جو اعتراض کر رہا ہے وہ اپنے کن فقیین کے اساتذہ اور دکتور کو سکھا رہا ہے۔ آپ عوام کو نہیں بول سکتے، وہ علماء کو سکھا رہا ہے۔ ہاں، ان کا خود کا تضاد ہے یہ کہ آپ ایسا مانتے ہو کہ ایک آدمی نئی ڈگری والا ڈگری نہیں رکھتا تو جو یاد ہے وہ بھی بیان نہ کرے، ان کو سمجھنے کی غلطی ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ ان لوگوں نے اصل میں منہج ہی نہیں سمجھا اور منہج کی بات کرتے ہیں، اور جیسے خارجی اسلام سے باہر کر دیا کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے، ویسے یہ صغیرہ گناہوں کی بنیاد پر منہج سے باہر کر رہے ہیں اس کو۔ بھائی ایک شخص کا منہج صحیح ہے تو کیا وہ غلطیوں سے پاک ہے؟ آپ کی آپ کی دانست میں کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے، تو اس کا منہج تو ایک ہے نا۔ البانی صاحب اور ابن باز کا منہج ایک تھا، 50 مسئلے میں اختلاف تھا۔ ہاں، یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہمارے یہاں، تو یہ افراط و تفریط ہے، شدت و غلو